السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر وفیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر وفیت سے رکھے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ قرض داروں کے قرض سے اللہ تعالیٰ اتار دے۔ کاروبار میں جو بھی کوئی معاملے ہیں، رکاوٹیں ہیں، اللہ تعالیٰ کاروبار چلا دے سب کے۔ اور سعودی عرب میں جن کے اقامے رینیو نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے غائب سے مدد فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا سورہ شورى کا نام کیوں رکھا تھا اور زمانہ نزول۔ آج آپ کو بتانا ہے موضوع اور مضمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع اور مضمون۔ بات کا آغاز اس طرح کیا گیا ہے کہ تم لوگ ہمارے نبی کی پیش کردہ باتوں پر یہ کیا جا مونگیاں کرتے پھر رہے ہو؟ یہ باتیں کوئی نئی نرالی نہیں ہے اور نہ یہی کوئی نادر واقعہ ہے جو تاریخ میں پہلی ہی مرتبہ پیش آیا ہو کہ ایک شخص پر اللہ کی طرف سے وحی آئے اور اسے بنی نوح انسان کی رہنمائی کے لیے ہدایت دی جائے۔ ایسی ہی وہی اسی طرح کی ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر پے در پہ بھیجتا رہا، اور نرالی اور اچنبے کے قابل بات یہ نہیں ہے کہ آسمان و زمین کے مالک کو معبود اور حق مانا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس کے بندے ہو کر اس کی خدائی میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کی خدائی تسلیم کی جائے۔ تم توحید پیش کرنے والے پر بگڑ رہے ہو، حالانکہ مالک کائنات کے ساتھ جو شرک کر رہے ہو وہ ایسا جرم عظیم ہے کہ آسمان اس پر پھٹ پڑے تو کچھ بعید نہیں۔ تمہاری اس جسارت پر فرشتے حیران ہیں اور ہر وقت ڈر رہے ہیں کہ نامعلوم کب تم پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ نبوت پر کسی شخص کا مقرر کیا جانا اور اس شخص کا اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرنا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ خلق خدا کی قیمتوں کا مالک بنا دیا گیا ہے، اور اسی دعوے کے ساتھ وہ میدان میں آیا ہے۔ قیمتیں تو اللہ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہیں، نبی صرف غافلوں کو چونکانے اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتانے آیا ہے۔ اس کی بات نہ ماننے والوں کا محاسبہ کرنا اور انہیں عذاب دینا یا نہ دینا اللہ کا اپنا کام ہے۔ یہ کام نبی کے سپرد نہیں کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس غلط فہمی کو اپنے دماغ سے نکال دو کہ نبی اس طرح کے کسی دعوے کے ساتھ آیا ہے جیسے دعوے تمہارے ہاں کے نام نہاد مذہبی پیشوا اور پیر فقیر کیا کرتے ہیں، کہ جو ان کی بات نہ مانے گا یا ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ اسے جلا کر بھسم کر دیں گے۔ اس سلسلے میں لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی تمہاری بدخواہی کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ وہ تو ایک خیر خواہ ہے جو تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ جس راہ پر تم جا رہے ہو اس میں تمہاری اپنی تباہی ہے۔ پھر اس مسئلے کی حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ اللہ نے پیدائشی طور پر راست رو کیوں نہ بنا دیا اور یہ مجال اختلاف کیوں رکھی، جس کی وجہ سے لوگ فکر و عمل کے ہر الٹے سیدھے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اسی چیز کی بدولت یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ انسان اللہ کی اس رحمت خاص کو پا سکے جو دوسری بے اختیار مخلوقات کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف اس ذی اختیار مخلوق کے لیے ہے جو جبلی طور پر نہیں شعوری طور پر اپنے اختیار سے اللہ کو اپنا ولی بنائے۔ یہ روش جو انسان اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سہارا دے کر، اس کی رہنمائی کر کے اسے حسن عمل کی توفیق دے کر اپنی رحمت خاص میں داخل کر لیتا ہے، اور جو انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے ان کو ولی بناتا ہے جو در حقیقت ولی نہیں ہے اور نہیں ہو سکتے، وہ اس رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کا اور ساری مخلوقات کا ولی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے، دوسرے نہ حقیقت میں ولی ہیں، نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ ولایت کا حق ادا کر سکیں۔ انسان کی کامیابی کا مدار اسی پر ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے اختیار سے ولی کا انتخاب کرنے میں غلطی نہ کرے اور اسی کو اپنا ولی بنائے جو در حقیقت ولی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جس دین کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ہے کیا۔ اسی کی اولین بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ کائنات اور انسان کا خالق، مالک اور ولی حقیقی ہے، اس لیے وہی انسان کا حاکم بھی ہے اور
اسی کا یہ حق ہے کہ انسان کو دین اور شرائط، اعتقاد و عمل کا نظام دے اور انسانی اختلافات کا فیصلہ کر کے بتائے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ دوسری کسی ہستی کو انسان کے لیے شارع بنانے کا سرے سے حق ہی نہیں ہے۔ بالفرض دیگر حاکمیت کی طرح تشریعی حاکمیت بھی اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ انسان یا کوئی غیر اللہ اس حاکمیت کا حامل نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی شخص اللہ کی اس حاکمیت کو نہیں مانتا تو اس کا اللہ کی محض نظری حاکمیت کو ماننا لا حاصل ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے انسان کے لیے ایک دین مقرر کیا ہے۔ وہ ایک ہی دین تھا جو ہر زمانے میں تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا جاتا رہا۔ کوئی نبی بھی اپنے کسی الگ مذہب کا بانی نہیں تھا۔ وہی ایک دین اول روز سے نسل انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا رہا ہے، اور سارے انبیاء علیہ السلام اسی کے پیرو اور دائی رہے ہیں۔ وہ دین کبھی محاذ مان کر بیٹھ جانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ ہمیشہ اس غرض کے لیے بھیجا گیا ہے کہ زمین پر وہی قائم اور رائج اور نافذ ہو، اور اللہ کے ملک میں اللہ کے دین کے سوا کسی اور کے ساختہ و پرداختہ دین کا سکہ نہ چلے۔ انبیاء علیہ السلام اس دین کی محض تبلیغ پر نہیں بلکہ اسے قائم کرنے کی خدمت پر مامور کیے گئے تھے۔ نوح انسانی کا اصل دین یہی تھا، مگر انبیاء علیہ السلام کے بعد ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ خود غرض لوگ اس کے اندر اپنی خود پسندی، خود رائے اور خود نمائی کے باعث اپنے مفاد کی خاطر تفریقے برپا کر کے نئے نئے مذہب نکالتے رہے۔ دنیا میں یہ جتنے بھی مختلف مذہب پائے جاتے ہیں سب اسی ایک دین کو بگاڑ کر پیدا کیے گئے ہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ان متفرق طریقوں اور مصنوعی مذہبوں اور انسانی ساخت کے دینوں کی جگہ وہی اصل دین لوگوں کے سامنے پیش کرے اور اسی کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اگر تم الٹے بگڑتے ہو اور لڑنے کو دوڑتے ہو تو یہ تمہاری نادانی ہے۔ تمہاری اس حماقت کی وجہ سے نبی اپنا کام نہیں چھوڑ دے گا۔ وہ اس بات پر مامور ہے کہ پوری استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر جم جائے اور اس کام کو پورا کرے جس پر وہ مامور ہوا ہے۔ اس سے یہ امید نہ رکھو کہ وہ تمہیں راضی کرنے کے لیے دین میں انہی اوہاموں، خرافات اور جاہلیت کی رسموں اور طور طریقوں کے لیے کوئی گنجائش نکالے گا جن سے پہلے اللہ کا دین خراب کیا جاتا رہا ہے۔ تم لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے بنائے ہوئے دین و آئین کو اختیار کرنا اللہ کے مقابلے میں کتنی بڑی جسارت ہے۔ تم اپنے نزدیک اسے دنیا کا معمول سمجھ رہے ہو اور تمہیں اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، مگر اللہ کے نزدیک یہ بدترین شرک اور شدید ترین جرم ہے جس کی سخت سزا ان سب لوگوں کو بھگتنی پڑے گی جنہوں نے اللہ کی زمین پر اپنا دین جاری کیا اور جنہوں نے ان کے دین کی پیروی اور اطاعت کی۔ اس طرح دین کا ایک صاف اور واضح تصور پیش کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ تم لوگوں کو سمجھا کر راہ راست پر لانے کے لیے جو بہتر سے بہتر طریقہ ممکن تھا وہ استعمال کیا جا چکا۔ ایک طرف اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی جو نہایت دل نشین طریقے سے تمہاری اپنی زبان پر تمہیں حقیقت بتا رہی ہے، اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحاب کی زندگیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں جنہیں دیکھ کر تم جان سکتے ہو کہ اس کتاب کی رہنمائی میں کیسے انسان تیار ہوتے ہیں۔ اس پر بھی اگر تم ہدایت نہ پاؤ تو پھر دنیا میں کوئی چیز تمہیں راہ راست پر نہیں لا سکتی۔ اس کا نتیجہ تو پھر یہی ہے کہ تمہیں اسی گمراہی میں پڑا رہنے دیا جائے جس میں تم صدیوں سے مبتلا ہو، اور اسی انجام سے تم کو دو چار کر دیا جائے جو ایسے گمراہوں کے لیے اللہ کے ہاں مقدر ہے۔ ان حقائق کو بیان کرتے ہوئے بیچ بیچ میں اختصار کے ساتھ توحید اور آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ دنیا پرستی کے نتائج پر تنبیہ کیا گیا ہے، آخرت کی سزا سے ڈرایا گیا ہے، اور کفار کی ان اخلاقی کمزوریوں پر گرفت کی گئی ہے جو ہدایت سے ان کے منہ موڑنے کا اصل سبب تھیں۔ پھر کلام کو ختم کرتے ہوئے دو اہم باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی زندگی کے ابتدائی 40 سال میں
کتاب کے تصور سے بالکل خالی الذہن اور ایمان کے مسائل و مباحث سے قطعی ناواقف رہنا اور پھر یکایک ان دونوں چیزوں کو لے کر دنیا کے سامنے آ جانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کردہ تعلیم کو اللہ کی تعلیم قرار دینا یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے روح در روح کلام کرنے کے مدعی ہیں، بلکہ اللہ نے یہ تعلیم تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی 3 طریقوں سے دی ہے۔ ایک وحی، دوسرے پردے کے پیچھے سے آواز اور تیسرے فرشتے کے ذریعے سے پیغام۔ یہ وضاحت اس لیے کی گئی کہ مخالفین یہ الزام تراشی نہ کر سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح در روح کلام کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور حق پسند لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان نبوت کے منصب پر سرفراز کیا گیا ہو اسے کن طریقوں سے ہدایات دی جاتی ہے۔ یہاں تک ہی تھا موضوع اور مضمون۔ نیکسٹ ویڈیو میں سورہ شورا کا ترجمہ پیش کروں گی، اور اس ویڈیو میں بھی بہت نالج ہے، ضرور سنیں اور آگے بھی شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔